السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا،
بعد ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب الجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع ہے وہ موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے۔ گویا اس عنوان کے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور پھر مروجہ جشن میلاد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر واجب، ضروری اور لازمی ہے۔ یعنی اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم سب پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اور یہ ضروری واجب نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو کتنا محبت کریں، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا میزان کیا ہے، اس کی کوانٹٹی کیا ہے۔ ہم نبی آخر الزمان سے محبت کریں گے تو کتنا محبت کریں گے؟ تو اس سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور لوگوں سن لو کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے، دنیا کی تمام شے سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ جب تک میری محبت لوگوں کے دلوں میں ان کے والدین، ان کے اولاد اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ جاگزی نہ ہو جائے، پیوست نہ ہو جائے، بیٹھ نہ جائے، تب تک کوئی شخص مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، نہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی لا اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال له عمر فإنه الآن یا رسول اللہ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب لأنت احب الی من نفسی،
آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر بات اب جا کے بنی، اصل مومن تم اس وقت ہوئے، مکمل ایمان تمہارا اس وقت ہوا جب تم نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو کتنا پیمانہ کیا، مقدار کیا، اس کی حد کیا، اس کی باؤنڈری کیا، اس کی باؤنڈری، اس کی حد، اس کا دائرہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جہاں جان کی بات آئے، جہاں مال کی بات آ جائے، ایک طرف جان مال اولاد ساری چیزیں ہوں، دوسری طرف محبت رسول ہو، تو ان سب کو چھوڑ کر محبت رسول کو فوقیت دیا جائے گا، محبت رسول کو برتری دی جائے گی، اس بات کو کیا جائے گا جو محبت رسول کا تقاضا ہے، اور ان ساری چیزوں کی محبت چھوڑ دی جائے گی۔ مختصراً یہ، لیکن سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ نبی آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ان اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمیں شریعت نے، دین اسلام نے اس بات کا مکلف بنا رکھا ہے، اس بات کا پابند بنا رکھا ہے، اس قید میں ہمیں شریعت نے ڈال رکھا ہے کہ ہمیں نبی آخر الزماں سے محبت کرنی ہے۔ ہمیں نبی آخر الزماں سے محبت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنی محبت نبی آخر الزماں کی محبت میں رکھ دی، اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت نبی آخر الزماں کی اطاعت میں رکھ دی۔ کہا جب تک نبی آخر الزماں کی اطاعت نہیں کرو گے تب تک تم مجھ سے میری اطاعت نہیں کر سکتے، جب تک نبی آخر الزماں سے تم محبت نہیں کرو گے تب تک تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنا رکھا ہے، اس بات کا مکلف بنا رکھا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ پہلا سبب یہ۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں لوگوں سے جن اسباب کی وجہ سے، جن ریزن کی وجہ سے، جن خصوصیات و کوالٹی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، لوگوں کے اندر محبت کرنے کے جو اوصاف دیکھے جاتے ہیں، جو صفتیں دیکھی جاتی ہیں، وہ سارے اوصاف، وہ ساری صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ کوالٹی دیکھتا ہے، اس کی خصوصیات دیکھتا ہے، تب اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کو محبت کرنے لگتا ہے جب اس کے اندر کوئی خصوصیت دیکھتا ہے، کوئی کوالٹی دیکھتا ہے۔ اور جو کوالٹیاں لوگوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے تین اسباب سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تین سبب، تین ریزن کی وجہ سے لوگوں سے محبت کی جاتی ہے۔ پہلا ریزن احسان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی آدمی کے اوپر احسان کر دیتا ہے، اس کے کام آ جاتا ہے تو وہ آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ احسان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول نمبر پہ ہیں، اول درجے میں ہیں، اول صف میں موجود ہیں۔ اس امت پر نبی آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر احسانات ہیں کہ اگر ان احسانات کا یہ امت قرض اتارنا چاہے کہ قرض کے طور پر اس کو اتار دے، بدلے کے طور پر اتار دے، تو یہ امت نبی آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا قرض کبھی نہیں اتار سکی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا قرض کبھی نہیں اتار سکتی، اور ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا، دینی تعلیم سے پیراستہ کیا، ہمیں دینی تعلیم سکھلایا، اسلامی تعلیم سکھلایا۔ اس وقت جب کہ یہ لوگ جہالت کے حد درجہ میں جا گرے تھے، سب سے زیادہ جہالت جس دور میں پائی جاتی تھی، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیم سکھلایا، اسلام کی معرفت کروائی، اللہ رب العالمین کی بندگی کا طور طریقہ سکھایا، اللہ رب العالمین کی بندگی کی راہ دکھائی، اور اللہ رب العالمین کی صرف عبادت و ریاضت کیوں کی جائے یہ بھی ہمیں سکھلایا، یہ بھی بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر بھی بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر بھی بتلایا، حکم سے بھی عمل سے بھی ہر طریقے سے ہمیں اللہ کی عبادت کر کے دکھلایا، اور آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی کی۔ آخرت میں ہم کس طرح کامیاب و کامران ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات ہمیں سکھلائی، یہ ساری تعلیمات ہمیں دی، اور ان ساری تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہے، ایکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر و مثال اور ثانی کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو، کسی دوسرے نے بھی بتلایا ہو، کسی دوسرے نے بھی سکھلایا ہو، ایسی مثال ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احسانات ہمارے اوپر ہیں تو ہم پر ضروری اور لازمی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ تو جن اسباب کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے ان میں سے پہلا سبب احسان ہوتا ہے، دوسرا سبب خوبصورتی ہوتی ہے، آدمی کسی کے خوبصورتی کو دیکھ لیتا ہے، کسی کے حسن جمال کو دیکھ لیتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے، خوبصورتی کی بنا پر، حسن و جمال کے بنا پر، باقی صفائی و ستھرائی کے بنا پر کسی سے محبت کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن و جمال میں کوئی بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا، اور نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچنے والے کون؟ حضرت حسان بن ثابت، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اس روئے زمین پر میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بندہ دیکھا نہیں، کوئی انسان دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کسی عورت نے، کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ آج تک اس دنیا میں آپ سے خوبصورت، آپ سے زیادہ بیوٹیفل، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ اگر کوئی شخص آپ کی ناک میں کوئی عیب تلاش کرنا چاہے تو آپ کی ناک میں کوئی عیب نہیں دیکھ سکتا، آنکھ میں کوئی عیب دیکھنا چاہے آنکھ میں کوئی عیب نہیں دیکھ سکتا، دانت میں کوئی عیب تلاش کرنا چاہے تو دانت میں کوئی عیب نہیں پا سکتا، انگلیوں میں چاہے کہ کوئی عیب مل جائے، پیر میں چاہے تو کوئی عیب مل
جائے آپ کے پورے جسم کو دیکھے سرابا بے عیب پائے گا، آپ کے پورے جسم میں کہیں عیب دکھائی نہیں دیتا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ کے رسول آپ اس طرح سارے عیوب سے، سارے نقائص سے اس طرح پاک پیدا کیے گئے کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ کے حبیب گویا آپ جس طرح چاہ رہے تھے اس طرح پیدا ہوئے، گویا آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے تھے، اللہ کے رسول آپ گویا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہے تھے اے اللہ میری ناک اس طرح بنا، میری پیشانی اس طرح بنا، میری دانت کو اس طرح بنا، میرے ہونٹ کو اس طرح بنا، میرے ہاتھ کو اس طرح بنا، آپ اللہ سے کہہ رہے تھے اور اللہ آپ کو بناتا جا رہا تھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ کے حبیب ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے اس طرح بنا، اس طرح بنا، اس طرح بنا، آپ کہتے جا رہے تھے اور اللہ آپ کو بناتا جا رہا تھا۔ آپ اس طرح بے عیب، کسی چیز میں نقص، کسی چیز میں عیب نہیں آپ کے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کہتی کہ جب رات اندھیری ہوتی مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تو میں اس سوئی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس لے جاتی اور دھاگا ڈال لیتی تھی۔ اس طرح حسین و جمیل خوبصورت بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ اندازہ نہیں کر پاتے، یہ فرق نہیں کر پاتے یہ 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے حبیب کو دیکھتی تو اپنا کلیجہ کاٹ لیتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوبصورتی میں اول نمبر پر، پہلے نمبر پر خوبصورتی کے لحاظ سے بھی آپ اول نمبر کے محبت کے حقدار ہیں۔ اور اگر کسی سے خوب محبت کی جاتی ہے تو تیسرے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی میدان کا ماہر ہو، کسی میدان کا ماہر ہو، کسی میدان کا استاد ہو، کسی میدان میں اسے مہارت حاصل ہو تو لوگ اس کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان کے ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ علم دیکھ لیا جائے تو آپ کا علم سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ بلند درجے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مرتبہ دیکھ لیا جائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح حسن و سلوک کرنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اونچے مرتبہ کا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ لوگ سر لینے آتے تھے، کلمہ پڑھ کر جاتے تھے۔ لوگ اس ارادے سے نکلتے تھے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیا جائے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ آتے تھے آپ کے حسن و اخلاق کر دیکھ کر کلمہ پڑھ کے جاتے تھے، مسلمان ہو کر جاتے تھے۔ بڑی مثال ہے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد میرا سیرت النبی جب چلے گا تو اس میں بیانات آتے رہیں گے۔ اور اسی طرح آپ صالحیت میں اول نمبر ون پہ، اعمال صالحہ میں، تقوی و پرہیزگاری میں، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحے اول میں ملتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ کوئی شخص کسی میدان میں مہارت حاصل ہو، اس وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میدان میں مہارت حاصل تھی، ہر میدان میں اول درجہ کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محسن مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے ساتھ احسان کرنے والے نہیں تھے، آپ محسن انسانیت تھے، محسن کائنات تھے، کائنات کے ساتھ احسان کرنے والے، کائنات کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، کائنات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے۔ تبھی تو آپ کو لقب دیا گیا رحمت
رحمت للعالمین، ساری جہان کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت، نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اب ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی آخر الزماں سے محبت کرتا ہوں، ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ میں نبی آخر الزماں سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب یہ کیسے مانا جائے کہ کون محبت کر رہا ہے کون محبت نہیں کر رہا؟ یہ کیسے امتیاز کیا جائے؟ کیونکہ دعوے سب کے ایک ہیں، لیکن دعوے کے جو اظہار ہیں، جو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، دعوے کے جو طریقے ہیں لوگوں کے مختلف ہیں، لوگوں کے علیحدہ ہیں۔ کوئی کسی طرح جو دعویٰ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کسی اور طریقے سے نبھا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہی چیز لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسی چیز سے لوگوں کو واقف کرانا ہے، یہی چیز لوگوں کو بتانا ہے، یہی چیز لوگوں کو سمجھانا ہے کہ محبت تو کرنے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ محبت کر لینا ہی صرف کافی نہیں ہوتا، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ جب تک محبت کے تقاضے نہ پورے کی جائیں تب تک دعویٰ کھوکھلا ہوتا ہے، بے بنیاد ہوتا ہے، اس دعوے میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو آئیے دعوے جو کیے جائیں گے اس میں مشعل راہ جنہیں بنایا جائے گا، جنہیں مثال بنایا جائے گا، جنہیں تمثیل بنائی جائے گی، جنہیں دیکھا جائے گا کہ محبت ہماری کس طرح ہے، تو وہ اول نمبر وقت پر صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کو مثال بنایا جائے گا کہ صحابہ کرام نے نبی آخر الزماں سے کس طرح محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کس طرح چلے۔ اسی طرح محبت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھا جائے، مکمل ایمان اور اعتقاد ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اس وقت کیسے ممکن ہو سکتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں؟ اور تعظیم و توقیر میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک محبت، دوسرا اطاعت، اور ان دونوں چیزوں کے اجتماع کا نام، ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ملا لیا جائے تو بن جاتا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آخر الزمان لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو سمجھا دو، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے سامنے کسی اور کی اتباع و پیروی نہ کی جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی تمام تر خواہشات میری مرضی کے مطابق نہ کر دو، یعنی جو تم چاہ رہے ہو وہ کرنا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول چاہ رہے ہیں وہ کرنا۔ رسول کی اتباع، رسول کی پیروی میں اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو روک دو، تب تم رسول کی تعظیم کرنے والے ہو، رسول کی توقیر کرنے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو۔ اور دعویٰ تو محبت کا ہے لیکن اتباع رسول نہیں ہے تو دعویٰ کھوکھلا بے بنیاد ہے، ایسے دو دعوے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح جو چیز ہے وہ کی دین اسلام کی نشو و اشاعت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، خود پڑھیں اور اس کو پڑھ کر دوسروں کو بتائیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا مدلل جواب دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جو لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا دفاع کیا جائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے۔ اسی طرح دین کی نشر و اشاعت، جب تک ہم دین کو فروغ نہیں دیں گے، دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے نہیں، تب تک ہم نبی آخر الزمان سے محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ حقیقی محبت کے دعوے دار تو وہی ہیں، حقیقی ایمان والے وہی ہیں جو دین کی نشر و اشاعت کے ذریعہ نبی آخر الزمان کی مدد کریں، اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں، حقیقی معنوں میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس میں صحابہ کرام کی زندگی بطور تمثیل ہے۔ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو سیرت ابو بکر صدیق پڑھ سکتے ہیں، سیرت عمر فاروق پڑھ سکتے ہیں کہ زندگی بھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سے محبت کرتے رہے، اور آخری دور میں جاتے جاتے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد میں دفن ہوں تو نبی آخر الزمان کے بغل میں دفن ہوں۔ اور جب آپ پر حملہ ہوا آخری وقت میں تو کہا جاؤ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ عمر فاروق نبی آخر الزمان کے بغل میں دفن ہونے کے خواہش مند ہیں، ان سے اجازت طلب کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جگہ جو خالی تھی اس کو میں نے اپنے لیے خاص رکھا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کو میں اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں۔ کہا جب انتقال ہو جائے گا تب بھی میری لاش کو لے جا کر کہنا یہ عمر تم سے اجازت مانگ رہا ہے نبی آخر الزمان کے بغل میں دفن ہونے کا۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ محبت کا تقاضا تھا۔